اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا ذکر ایمان اور بھروسے کی ایک لازوال مثال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو تاریخ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ ان کو ایک بہت ہی خاص لقب دیا گیا، خلیل اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اور سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک لقب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے گہرے اور آپ کہہ لیں ایک بالکل ہی غیر معمولی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کون سی آزمائشیں آئیں، ایسے کون سے امتحانات تھے جنہوں نے اس رشتے کو اتنا پکا، اتنا مضبوط بنا دیا؟ چلیں اسی کہانی کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ان کی جوانی سے، ایک ایسا وقت جب انہوں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھا اور سوال اٹھانے شروع کیے۔ وہ ایک ایسی سچائی کی تلاش میں نکلے جو ان کے معاشرے میں پوجے جانے والے بتوں سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ سوچیں ذرا، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے بابل شہر میں، ایک ایسا معاشرہ جہاں چاروں طرف بس بتوں کی ہی پوجا ہوتی تھی، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ان کے اپنے والد آزر وہی بت بناتے اور بیچتے تھے۔ مطلب جس چیز کے خلاف انہیں کھڑا ہونا تھا وہ تو ان کے اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معاشرے کی طرح آنکھیں بند کر کے چیزوں کو ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے عقل اور گہرے مشاہدے کا راستہ چنا۔ ان کی نظریں آسمان کی طرف اٹھیں اور وہاں ہر بدلتا منظر انہیں ایک ہی سچائی کی طرف لے جا رہا تھا۔ پہلے ستارے دیکھے، وہ بھی ڈوب گئے، پھر چاند کو دیکھا، وہ بھی غائب ہو گیا، اور تو اور سب سے طاقتور نظر آنے والا سورج، وہ بھی آخرکار ڈوب ہی گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ یہ سب فانی ہیں۔ ان سب کے پیچھے کوئی ایک ایسی ہستی ضرور ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جو ان سب کی خالق ہے۔ تو یہاں پر دو بالکل الگ الگ سوچیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھے ان کی قوم کے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، جو نہ بول سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے اور ایک دن ٹوٹ جانے والے تھے۔ اور دوسری طرف تھا ایک خالق کا تصور جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، سچائی کو پہچان لینا ایک الگ بات ہے، لیکن پھر اس سچائی پر ڈٹ جانا وہ ایک بالکل ہی الگ امتحان ہوتا ہے۔ اور اب وہی وقت آ گیا تھا۔ اب ایسی آزمائشیں آنی تھیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ایمان کو پرکھنا تھا اور ان کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دینا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنی قوم کے ان بتوں کو توڑا تو ظاہر ہے ہنگامہ تو ہونا ہی تھا۔ وقت کے بادشاہ نمرود نے اس کی سزا کیا سنائی؟ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ایک بہت بڑی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ ان کی پہلی اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن جس ایک خالق پر ان کا پختہ یقین تھا، اس نے اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور یہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ وہ اس آگ سے ایک خراش کے بغیر بالکل محفوظ باہر آ گئے۔ اس آزمائش کے بعد ایک اور امتحان آیا، اور یہ شاید پہلے سے کہیں زیادہ ذاتی، کہیں زیادہ مشکل تھا۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جو انہیں خواب میں دیا گیا کہ اپنے سب سے پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اور جانتے ہیں اس واقعے میں سب سے غیر معمولی بات کیا تھی؟ یہ کہ یہ صرف باپ کا امتحان نہیں تھا، یہ تو باپ اور بیٹے دونوں کا اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکانے کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ماننے کو تیار تھے، تو وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی خوشی خوشی اپنی جان دینے کو راضی تھے۔ اور پھر ٹھیک اس لمحے جب وہ یہ حکم پورا کرنے ہی والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ حضرت اسماعیل کی جگہ قربانی کے لیے ایک مینڈا بھیج دیا گیا، اور یہی وہ عظیم قربانی ہے جسے آج بھی ہر سال دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کے طور پہ مناتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ ان بڑی بڑی آزمائشوں کے بعد اب کہانی کا رخ مڑتا ہے ایک ویران صحرا کی طرف، یعنی مکہ کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کے کاموں نے اسلام کے سب سے مقدس مقامات کی بنیاد ڈالی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے سے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی بنجر وادی میں چھوڑ آئے۔ جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت بڑھی تو ایک بے قرار ماں حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ دوڑنے لگیں، اور ان کی اسی کوشش کے جواب میں اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ زمین سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جس نے اس ویران وادی میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ اور پھر کئی سالوں بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل باپ بیٹے نے مل کر اسی مقدس جگہ پر خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کیں۔ اور یہاں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان کے یہ کام آج بھی حج کا ایک لازمی حصہ ہے۔ خانہ کعبہ آج دنیا بھر کے مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا صحیح کہلاتا ہے، جو حضرت ہاجرہ کی اسی دوڑ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اور زمزم کا پانی آج بھی کروڑوں لوگ اسے مبارک سمجھ کر پیتے ہیں۔
تو پھر آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ورثہ کیا ہے۔ وہ اپنے پیچھے ایمان اور اللہ کی فرما برداری کا کیسا نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی زندگی سے جو سبق ملتے ہیں نا، وہ بالکل صاف ہیں۔ پہلا، اللہ کی حکمت پر ایسا یقین جو کبھی نہ ڈگمگائے۔ دوسرا، مکمل سپردگی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور تیسرا، یہ امید کہ ہر مشکل، ہر آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی ہی انہی اسباق کا ایک چلتا پھرتا ثبوت ہے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ خود کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دینے کی یہ کہانی آج کی جدید دنیا میں بھی اربوں انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ دراصل یہی وہ سوال ہے جو ان کی میراث کی عظمت اور اس کی آفاقیت کو ظاہر کرتا ہے۔